پیکٹ مل جائیں گے. اور جو حضرات اچھا دارالعلوم ہے نا ادھر سے آئے تو نہیں ملیں گے نا, مہدی پٹنم سے اگر کوئی آئے تو نہیں ملیں گے. شیورام پلی چورستے کے بعد بنگلور روڈ پر جانے والے حضرات, اور جو نلگنڈا اور وجے واڑا اور ورنگل کی طرف جانے والے لوگ ہیں ان کے اما بعد, محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, جب ملک میں انگریز اپنی بدنیتی سے آ کر قابض ہو گیا, اس سے پہلے یہاں مسلمان بھی تھے اور دیگر برادران وطن بھی تھے. کبھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. جب انگریز آیا اور اس نے یہاں حکومت قائم کی, اس کو محسوس ہوا کہ ہندوستان پر حکومت کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ یہاں کے مسلمانوں کو متاثر نہ کیا جائے. مسلمانوں میں اور یہاں کے برادران وطن میں اس نے اختلاف پیدا کر دیا. برادران وطن کو ڈرایا کہ یہ کھا جائیں گے تم کو, مسلمانوں کو ڈرایا کہ یہ کھا جائیں گے تم کو. اس کے بعد میں یہاں فساد شروع ہوا, یہاں اختلاف شروع ہوا, یہاں انتشار شروع ہوا اور یہاں گڑبڑ شروع ہوئی. مسلمانوں نے سوچا ہم سب کو ایک رہنا ہے, ہم کو بچنا نہیں ہے. برادران وطن کو سمجھایا تم ہمارے برادر ہو, تم ہمارے بھائی ہو, تم ہندوستانی ہم ہندوستانی. پھر لڑائی جھگڑا کیسے؟ یہ باہر سے آنے والا تم کو بھی غلام بنائے گا, ہم کو بھی غلام بنائے گا, تم کو بھی پوری طرح سے خلاش کر دے گا. چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, بنگال کا ایک علاقہ ایسا تھا جس کی پیداوار سارے ہندوستان کے لیے کافی تھی. دیگر سارے صوبوں میں جو پیداوار ہوتی تھی وہ فاضل رہتی تھی. انگریز نے پورے ملک کو خالی کر دیا, حتیٰ کہ دہلی کے جو قلعے تھے ان کے اندر روشنی کے لیے ہیرے لگائے گئے تھے, وہ ہیرے تک لے کے گیا وہ, اور وہاں ہیروں کے بجائے دوسری دھاتوں کی چیزیں بٹھا دی. دوستوں اور بزرگوں, مسلمانوں نے سر جوڑ کر, یہاں کے صوفیوں نے, یہاں کے علماء نے بیٹھ کر طے کیا کہ انگریز کو بھگا دو, ہمارا ملک بہت عمدہ ہو جائے گا. یہ محبت کا گہوارہ ہے, اس ظالم کو یہاں سے نکالو. گاندھی جی سے مدد حاصل کی اور سب سے مل کر ایک کوشش کی اور ہندوستان سے انگریز کو بھگا دیا. یاد رکھو میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ساتھ جب مالٹا میں انگریز کی قید میں
4 سال رہے، وہاں یورپ کے وہ شہزادے ملتے تھے جن کے ملکوں پر انگریز نے قبضہ کر لیا تھا، اور کہتے تھے مولانا آپ ہندوستان سے انگریز کو بھگا دیجئے، ہم اپنے پاس سے بھگا دیں گے۔ وہ ہندوستان کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم سب کو غلام بنائے ہوئے، تاریخ اٹھا کرتے۔ علماء نے یہ سوچا ایک ہی طریقہ ہے، سب مل جاؤ اور سب مل کے اس کو بھگاؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، سکھ بھی شہید ہوئے، ہندو بھی شہید ہوئے، اور مسلمانوں کو تو اتنا مارا گیا، شہید کیا گیا کہ دلی کے کئی میل تک ہزاروں علماء کو درخت پر پھانسی چڑھایا۔ یہاں کے علماء نے جمعیت علماء قائم کی اور کہا کہ نکالو اس کو۔ آخر جاتے جاتے اس نے ایک زہریلا بیج بو دیا۔ کیا؟ ہندو اور مسلمان دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، ان دونوں کو لڑاؤ۔ اب لندن میں بیٹھ کر لڑا رہا ہے، امریکہ میں بیٹھ کر لڑا رہا ہے، اور یورپین پوری اقوام لڑا رہی ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ملک کو بھی تقسیم کر دیا۔ جمعیت علماء ہند وہ واحد جماعت ہے جس نے مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہم ملک کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ملک ایک رہے گا، ملک بچے گا نہیں۔ مگر انگریز نے مسلمانوں کے اندر بھی تفریق پیدا کر دی اور بعض اپنے چیلوں سے پاکستان بنوا لیا، لیکن مسلمان جمعیت علماء کے پرچم نیچے قائم رہا اور اس نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، پاکستان نہیں گیا۔ اسی واسطے ہم ہندوستان کے معمار ہیں، ہندوستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے برادران وطن سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، ان سب سے التجا کرتا ہوں، آؤ ہم دونوں محبت سے رہیں، اور اس محبت سے، اس میل ملاپ سے، اس شیر و شکر سے سارے یورپ کو جلا کر پھینک دیں گے، سارے یورپ کو ناکام کر دیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد ہمارے علماء نے کیا کیا؟ مسلمان وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ ہمارے محمد وہ ہیں جو اپنے ابنائے وطن مکے والوں سے مار کھاتے تھے، پتھر کھاتے تھے، کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، اور ان کو گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا جاتا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب مکے میں داخل ہوئے، وہاں اونٹنی پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے۔ جس نے مجھے پتھر مارا میں بدلہ نہیں لوں گا، میں بدلہ نہیں لوں گا۔ ایک واقعہ سن لو، ابو جہل کی بہو، اس نے آ کے
آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا شوہر عکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا ہے اس ڈر کے مارے کہ آپ اس کو بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو بلاؤ۔ جب وہ آیا آپ نے کہا کہ تجھے میں معاف کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ یہ ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایمان، ان کا قرآن، ان کی حدیث ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ علماء ہند نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس نبی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں پورے یورپ والوں کو چیلنج کرتا ہوں، جتنے دشمنان اسلام ہیں ان کو چیلنج کرتا ہوں، جو جہاد کے نام پر ہمارے مدارس کو دہشت گرد کہتے ہیں، جو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، آؤ ثابت کر دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو تلوار سے مارا ہے، کبھی کسی کو خنجر سے مارا ہے، ثابت نہیں کر سکتے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں مسلمان بچوں کو۔ وہ بچہ دہشت گرد کیسا؟ ہمارے مدارس کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہے آؤ، دیکھو، سوائے قال اللہ اور قال الرسول کے کچھ نہیں، سوائے قرآن کے اور دینی کتابوں کے کچھ نہیں، حدیث کے کچھ نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی حکومت سے بھی پیسہ نہیں لیتے، بیرون سے حکومتوں سے بھی پیسہ نہیں لیتے، مسلمانوں سے کہتے ہیں مسلمانوں تمہارے بچے ہیں، تمہارے بچے پڑھیں گے، تم تو اپنے اپنے جیب سے 10-10 20-20 2-2 روپے نکالتے ہیں، ہم مدارس چلاتے ہیں، ان مدارس کو دہشت گرد کہتے ہو، غریبوں کا دل دکھے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، میں سارے ابنائے وطن سے، سارے برادران وطن سے، سب سے یہ التجا کرتا ہوں، ہم دہشت گرد نہیں، ہم تو محبت والے رسول کی امت ہیں۔ آؤ آپ ہم سب محبت سے رہیں، شیر و شکر رہیں۔ میں بھی ایک مدرسہ سوریا پیٹ میں چلاتا ہوں، میرے استاد ہندو تھے، محبت کرتے تھے، اور میرے پاس اپنے بچے کو لا کر چھوڑا، تم اس کو پڑھاؤ، اس کو اخلاقیت سکھاؤ، انسانیت سکھاؤ۔ دوستوں بزرگوں، ہم دہشت گرد نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہے